آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ قدر کے معنی آتے ہیں عظمت والا، یہ رات چونکہ عظمت والی ہے اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جو بندہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے وہ بندہ اللہ کی نظر میں عظمت والا بن جاتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، حکیموں کے حاکم ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ کا کلام سب سے بڑا ہے۔ قرآن مجید اس رات میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ کلام پاک نازل ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ کلام اتارا گیا۔ تو عظمتوں والا کلام، عظمت والی ذات کا کلام، عظمت والے فرشتے کے ذریعے، عظمت والے نبی پر، عظمت والی رات میں، عظمت والے زمانے میں اور عظمت والی جگہ میں، عظمت والی امت پر یہ کلام، امت کے لیے یہ کلام نازل ہوا۔ اس لیے آج کی رات کو یعنی شب قدر کو، اس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات ہمیں کیوں دی گئی؟ کیا وجہ پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عنایت فرمائی؟ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر نقل فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں پر، ان کی لائف پر جب نظر ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں بہت مختصر 60 سال یا 70 سال نظر آئی، اور جب سابقہ امتوں کی عمروں پر جب آپ نے نظر ڈالی تو وہ عمریں، ان کی عمریں بہت طویل، بہت لمبی ہوا کرتی تھی، 700 سال 800 سال کی عمر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر یہ تکلیف ہوئی، یہ رنج ہوا کہ اتنی بڑی عمر سابقہ امت کے افراد کی تھی جس میں انہوں نے نیک اعمال کیے، جس میں انہوں نے دین کی خدمت کی، اور جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی انہوں نے حاصل کی، اور میری امت کی عمر تو بہت مختصر ہے۔ تو میری امت اعمال میں، عبادات میں ان امت کے افراد کا مقابلہ تو کیا، ان کی برابری بھی نہیں کر سکتے، ان سے سبقت لے جانا تو دور کی بات بلکہ ان کے مساوی اور ان کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ اس بات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے رنج کو دور کرنے کے لیے، آپ کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، تاکہ ایک رات اگر عبادت کر لے تو اس کو 84 سال یا 83 سال عبادت کا ثواب ملے گا، اور پھر 5 رات یا 10 رات عبادت کر لے تو مختصر وقت میں اس کو زیادہ ثواب مل جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا جس کا کام یہ تھا کہ 1000 مہینے تک روزانہ دن میں وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا تھا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ محنت کرتا تھا، جد و جہد کرتا تھا، اور پھر رات میں وہ عبادت کرتا تھا۔ 1000 مہینے تک اس نے اپنا مسلسل یہ عمل جاری رکھا۔ حضرات صحابہ نے جب یہ سنا تو انہیں اس بات پر تکلیف ہوئی اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم اس کے مقام تک، ہم اس عابد کے درجے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ یہ رات نصیب فرما دی کہ ایک رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 1000 مہینوں سے افضل اور 1000 مہینوں سے بہتر اور اس سے زیادہ ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے
جب انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرشتوں نے اس وقت سوال کیا تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو، انسانوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے، صرف احتمال ہے، صرف خیال یہ ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، پھر بھی وہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو یقینی طور پر معلوم ہو جاتا کہ آج لیلۃ القدر ہے تو وہ کیسی عبادت کرتے؟ تو فرشتوں کے سامنے انسانوں کی فضیلت اور انسانوں کی برتری کو پیش کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی۔